میری بیٹی نے میری طبیعت خراب ہونے پر مجھے ایک نئے اور پرائیویٹ کلینک میں داخل کروایا اور کہا کہ وہ فیس جمع کروا کر ابھی آتی ہے۔ شام ہو گئی مگر وہ واپس نہیں لوٹی۔ جب میں نے پریشان ہو کر نرس سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھا اور اسے فون کرنے کا کہا تو نرس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ اس نے ایک انجیکشن میرے قریب لاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ یہاں اب کوئی بیٹی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا نام سکینہ ہے اور میری زندگی کی کہانی ایک ایسی اندھی محبت اور اندھے اعتبار کی داستان ہے جس نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی اپنی اکلوتی بیٹی ندا کی محبت میں گزار دی۔ میرے شوہر چودھری کرامت علی کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب ندا بمشکل 5 برس کی تھی، اور ان کے جانے کے بعد میری دنیا صرف اور صرف میری بیٹی کے گرد گھومنے لگی۔ میرے شوہر اپنے پیچھے ایک بہت بڑی جائیداد، زرعی زمینیں اور بے تحاشا دولت چھوڑ کر گئے تھے جن کی واحد وارث میں تھی، اور میرے بعد وہ سب کچھ ندا کا ہی ہونا تھا۔ میں نے ندا کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اس کا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں نے اس کی ہر خواہش کو اس کے ہونٹوں سے ادا ہونے سے پہلے ہی پورا کر دیا۔ وہ جو بھی مانگتی میں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتی۔ میں نے اسے اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں میں پڑھایا، اسے بہترین لباس پہنائے اور اس کی ہر ضد کو سر آنکھوں پر بٹھایا۔ میرا ماننا تھا کہ اولاد ہی انسان کا اصل سرمایہ ہوتی ہے، اور خاص طور پر بیٹیاں تو مٹی کی طرح نرم اور محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو ندا میرا سہارا بنے گی اور میری ہر تکلیف کو اپنا سمجھے گی۔ ندا نے بھی ہمیشہ مجھے یہی احساس دلایا کہ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ وہ میرے ہر کام میں میری مدد کرتی۔ میرے سر میں درد ہوتا تو وہ رات بھر جاگ کر میرے سر کو دباتی رہتی اور مجھے تسلی دیتی رہتی کہ میں اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی ہستی ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور ندا جوان ہو گئی۔ میں نے اس کی شادی ایک انتہائی معزز اور پڑھے لکھے خاندان میں کر دی۔ اس کا شوہر ایک اچھا انسان تھا اور میں سمجھتی تھی کہ اب میری بیٹی اپنی زندگی میں مکمل طور پر خوش اور پرسکون ہے۔ شادی کے بعد بھی ندا مجھ سے ملنے کے لیے باقاعدگی سے آتی رہی اور میری صحت کا خیال رکھتی رہی۔ میں اپنے دل میں روزانہ خدا کا شکر ادا کرتی تھی کہ اس نے مجھے اتنی فرما بردار اور محبت کرنے والی بیٹی عطا کی ہے جو شادی کے بعد بھی اپنی ماں کو نہیں بھولی۔ پچھلے کچھ عرصے سے میری طبیعت قدرے ناساز رہنے لگی تھی۔ مجھے ایک ہلکی سی کھانسی ہو گئی تھی جو کسی بھی طرح ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں نے کئی مقامی ڈاکٹروں کو دکھایا اور مختلف ادویات استعمال کی، لیکن کھانسی میں کوئی خاص افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دن جب ندا مجھ سے ملنے آئی اور اس نے مجھے مسلسل کھانستے ہوئے دیکھا تو وہ انتہائی پریشان ہو گئی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی اور فکر تھی۔ اس نے میرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور روحانسی آواز میں کہنے لگی کہ ماں، آپ اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتی اور مجھے آپ کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے شہر کے ایک انتہائی جدید اور نئے ہاسپٹل کے بارے میں سنا ہے جہاں ڈاکٹر بہت قابل ہیں اور وہ ہر قسم کی بیماری کا جڑ سے خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اس نے ضد کی کہ وہ مجھے اسی ہسپتال میں لے کر جائے گی اور میرا مکمل معائنہ کروائے گی۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ محض ایک معمولی سی کھانسی ہے اور مجھے اتنے بڑے ہسپتال میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کسی بھی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں موجود فکر اور اس کی باتوں میں موجود محبت نے میرے دل کو پگھلا دیا اور میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ مجھے اپنے دل میں ایک عجیب سا فخر محسوس ہو رہا تھا کہ میری بیٹی مجھ سے کتنی محبت کرتی ہے اور میری ذرا سی تکلیف پر کس قدر تڑپ اٹھتی ہے۔
اگلے دن صبح سویرے ندا اپنی گاڑی لے کر میرے گھر آ گئی۔ اس نے مجھے بڑی محبت اور احتیاط کے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور ہم اس نئے ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ کافی طویل تھا اور ہم شہر کی آبادی سے کافی دور نکل آئے تھے۔ میں نے ندا سے پوچھا کہ یہ ہسپتال اتنی دور کیوں ہے، تو اس نے انتہائی سکون سے جواب دیا کہ ماں، آج کل کے جدید ہسپتال شہر کے شور و غل اور آلودگی سے دور بنائے جاتے ہیں تاکہ مریضوں کو پرسکون ماحول مل سکے اور وہ جلد صحت یاب ہو سکیں۔ اس کی یہ بات معقول لگ رہی تھی، اس لیے میں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا اور راستے کے مناظر دیکھنے لگی۔ بالآخر ہماری گاڑی ایک انتہائی بڑی اور پر اسرار سی عمارت کے سامنے آ کر رکی۔ اس عمارت کے چاروں طرف اونچی دیواریں تھیں اور اس کا بیرونی دروازہ لوہے کا بنا ہوا اور بہت بھاری تھا۔ عمارت ظاہری طور پر تو بہت جدید لگ رہی تھی، لیکن اس میں وہ مخصوص چہل پہل اور گہما گہمی نہیں تھی جو عام طور پر ہسپتالوں میں ہوتی ہے۔ وہاں کا ماحول بہت سنسان اور خاموش تھا۔ ندا نے مجھے گاڑی سے اتارا اور میرا ہاتھ پکڑ کر عمارت کے اندر لے گئی۔ اندر کا ماحول بھی انتہائی خاموش اور سرد تھا۔ دیواروں پر سفید رنگ کیا ہوا تھا اور فرش پر انتہائی چمکدار پتھر لگا ہوا تھا، لیکن وہاں سے دواؤں کی وہ مخصوص بو نہیں آ رہی تھی جو عام طور پر ایسی جگہوں سے آتی ہے۔ ندا مجھے سیدھا ایک راہداری سے گزارتے ہوئے ایک کمرے کے سامنے لے گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر بٹھا دیا۔ کمرہ کافی بڑا اور صاف ستھرا تھا، لیکن اس میں ایک عجیب سی گھٹن کا احساس تھا۔ ندا نے مجھے بستر پر بٹھایا اور میرے ماتھے کو چومتے ہوئے کہنے لگی کہ ماں، آپ یہاں آرام کریں، میں بس انتظامیہ کے پاس جا کر آپ کے علاج کی رقم جمع کرواتی ہوں اور آپ کی تمام ضروری کاغذی کارروائی مکمل کر کے ابھی واپس آتی ہوں۔ میں نے اسے مسکرا کر اجازت دی اور وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کمرے کا بغور جائزہ لینا شروع کیا۔ کمرے میں ایک بستر، ایک چھوٹی سی میز اور ایک کرسی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ عجیب لگی وہ یہ تھی کہ اس کمرے میں کوئی کھڑکی نہیں تھی اور نہ ہی ہوا کی آمد و رفت کا کوئی راستہ تھا۔ کمرے کی دیواریں انتہائی موٹی اور ٹھوس محسوس ہو رہی تھی اور دروازہ بھی لوہے کا تھا جس پر اندر کی طرف کوئی دستہ نہیں تھا۔ مجھے تھوڑی سی بے چینی محسوس ہوئی، لیکن پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ کوئی مخصوص کمرہ ہے جہاں مریضوں کو بیرونی شور سے بچانے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے بستر پر ٹیک لگا لی اور ندا کا انتظار کرنے لگی۔ میں اپنے ذہن میں ندا کی ان تمام محبتوں اور اس کی فکر کو یاد کر رہی تھی اور اپنے خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے مجھے بڑھاپے میں اتنی خدمت گزار بیٹی عطا کی ہے۔ وقت گزرنے لگا اور کمرے میں خاموشی مجھے کاٹنے لگی۔ 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، لیکن ندا واپس نہیں آئی۔ میری بے چینی میں بتدریج اضافہ ہونے لگا۔ میں سوچنے لگی کہ شاید کاغذی کارروائی میں کچھ زیادہ وقت لگ رہا ہوگا یا پھر رقم جمع کروانے والی جگہ پر بھیڑ ہوگی، اس لیے وہ دیر کر رہی ہے۔ میں بستر سے اٹھی اور کمرے میں چہل قدمی کرنے لگی۔ میں نے دروازے کے پاس جا کر باہر کی آوازیں سننے کی کوشش کی، لیکن باہر مکمل سناٹا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں اس پوری عمارت میں تنہا ہوں۔ دوپہر گزر گئی اور شام کے سائے گہرے ہونے لگے۔ کمرے میں موجود روشنی انتہائی مدھم تھی اور مجھے اب شدید خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میری معمولی سی کھانسی اب ایک شدید گھبراہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ میں نے دروازے کو دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ باہر سے مضبوطی سے بند تھا۔ میں نے دروازے پر ہاتھ مارا اور ندا کو آواز دی، لیکن میری آواز اس بند کمرے کی موٹی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرا سانس رک رہا ہے۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ ندا کہاں چلی گئی ہے اور اس نے مجھے اس بند کمرے میں اکیلا کیوں چھوڑ دیا ہے۔
کیا اسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا اسے کوئی مجبوری آڑے آ گئی ہے؟ میرے دماغ میں ہزاروں وسوسے جنم لے رہے تھے اور میری حالت ایک قیدی کی طرح ہو چکی تھی جسے موت کے انتظار میں کسی کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا ہو۔ شام مکمل طور پر ڈھل چکی تھی اور مجھے اس کمرے میں بند ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں تھک ہار کر زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ مجھے اپنی بیٹی کی فکر کھائے جا رہی تھی اور دوسری طرف اس پر اسرار کمرے کا خوف میرے اعصاب پر سوار ہو رہا تھا۔ اچانک دروازے کے باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میرے دل میں امید کی ایک کرن جاگی کہ شاید ندا آ گئی ہے۔ میں تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ دروازے کا تالا کھلنے کی بھاری آواز آئی اور وہ دروازہ آہستہ آہستہ کھلا، لیکن دروازے پر ندا نہیں بلکہ ایک انتہائی کرخت اور سرد چہرے والی نرس کھڑی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے حسی اور سختی تھی۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے ایک نظر میری روتی ہوئی اور خوف زدہ حالت پر ڈالی۔ میں نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور انتہائی لجاجت اور گھبراہٹ کے ساتھ اس سے پوچھنے لگی کہ میری بیٹی ندا کہاں ہے؟ وہ تو صرف کلینک کی فیس جمع کروانے گئی تھی۔ اسے گئے ہوئے گھنٹوں گزر چکے ہیں اور وہ ابھی تک واپس نہیں آئی۔ خدا را اسے میرے پاس بلاؤ یا کسی طرح میرا اس سے رابطہ کروا دو تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ وہ کس حال میں ہے اور تم یہاں سے کب گھر واپس جائیں گے۔ میری ان تمام باتوں اور میری آہوزاری کا اس نرس پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ اس نے میری طرف انتہائی طنزیہ اور عجیب سی نظروں سے دیکھا، جیسے میں کوئی پاگل یا بے وقوف انسان ہوں۔ اس نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں سے چھڑائے اور اپنے ساتھ لائی ہوئی ایک چھوٹی سی دھاتی تشتری میز پر رکھ دی۔ اس تشتری میں ایک انتہائی بھاری اور خوفناک قسم کا انجیکشن موجود تھا جس میں کوئی زرد رنگ کی دوا بھری ہوئی تھی۔ وہ اس انجیکشن کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر میری طرف بڑھی۔ اس کی اس حرکت نے میرے خوف کو مزید بڑھا دیا۔ میں پیچھے ہٹنے لگی اور میں نے چلاتے ہوئے کہا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو؟ مجھے کوئی دوا نہیں لینی، مجھے بس میری بیٹی کے پاس جانا ہے۔ مجھے اس کلینک میں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا۔ تم میری بیٹی کو بلاؤ، وہ مجھے یہاں سے لے جائے گی۔ میں مسلسل دیوار کے ساتھ لگتی جا رہی تھی اور وہ نرس ایک شکاری کی طرح میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے میرے قریب پہنچ کر مجھے بازو سے اتنی سختی سے پکڑا کہ میری ہڈیوں میں درد ہونے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک انتہائی سرد اور ظالمانہ مسکراہٹ ابھری اور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ زہریلا انجیکشن میرے چہرے کے بالکل قریب لا کر انتہائی سخت اور برفیلے لہجے میں وہ الفاظ کہے جنہوں نے میرے جسم کا سارا خون خشک کر دیا اور میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ اس نے کہا کہ تم خواہ مخواہ انتظار کر رہی ہو اور خواہ مخواہ اپنا وقت برباد کر رہی ہو۔ یہاں اب کوئی بیٹی نہیں آئے گی، کیونکہ جس لڑکی کو تم اپنی سب سے بڑی محبت اور اپنا سہارا سمجھتی ہو اس نے تمہیں کسی کلینک میں نہیں بلکہ اس شہر کے سب سے بڑے اور خفیہ پاگل خانے میں داخل کروایا ہے۔ وہ تمہارے علاج کی فیس نہیں بلکہ تمہیں یہاں ہمیشہ کے لیے قید کرنے کی بھاری قیمت ادا کر کے جا چکی ہے۔ اس نرس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا اور مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میری ندا میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ تو مجھ سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ وہ مجھے یہاں کیوں چھوڑے گی؟ اس نرس نے ایک اور ظالمانہ قہقہا لگایا اور بولی کہ وہ تم سے نہیں بلکہ تمہارے نام پر موجود اس اربوں روپے کی جائیداد اور اس بے تحاشا دولت سے پیار کرتی تھی جسے حاصل کرنے کے لیے اسے تمہارے مرنے کا انتظار کرنا پڑتا۔ لیکن وہ اتنی لمبی شرط پر نہیں کھیلنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے تمہیں یہاں لا کر قانون کی نظر میں ایک انتہائی خطرناک اور ناقابل علاج ذہنی مریضہ ثابت کر دیا ہے۔ اس نے تمام جعلی کاغذات بنوا لیے ہیں جن کے مطابق تم اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہو، اور اس پاگل خانے کے حکام نے ان کاغذات پر مہر لگا دی ہے۔ اب تمہاری ساری جائیداد، تمہاری زمینیں اور تمہارا بینک کا سارا سرمایہ
قانونی طور پر اس کے نام منتقل ہو چکا ہے اور وہ اس وقت اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسرے ملک جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے ہتھوڑے سے وار کیا ہو۔ مجھے یاد آنے لگا کہ پچھلے کچھ دنوں سے ندا مجھ سے مختلف کاغذات پر دستخط کروا رہی تھی، یہ کہہ کر کہ یہ کچھ کاروباری معاملات ہیں، اور مجھے اس پر اتنا اندھا اعتبار تھا کہ میں نے کبھی ان کاغذات کو پڑھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ اس نے میری اس ممتا اور میرے اسی اندھے اعتبار کا فائدہ اٹھا کر میرے ساتھ اتنا بڑا اور بھیانک دھوکہ کیا تھا۔ میرا سارا وجود لرز رہا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ بیٹی جس کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی، جس کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیے، آج اسی بیٹی نے دولت کے لالچ میں مجھے ایک پاگل اور ذہنی مریض ثابت کر کے اس اندھیری کوٹھنی میں ہمیشہ کے لیے سڑنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ نرس نے سختی سے میرے بازو میں وہ انجیکشن چبھو دیا اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے میرے جسم میں ایک عجیب سی سستی اور بے ہوشی دوڑ رہی ہو۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ دوا اب تمہیں ساری زندگی اسی غنودگی اور اسی بے ہوشی کی حالت میں رکھے گی اور تم کبھی بھی اس تہخانے سے باہر نہیں نکل سکو گی۔ تمہاری بیٹی نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ تمہیں کسی سے ملنے نہ دیا جائے اور دنیا والوں کی نظر میں تم ایک گمشدہ انسان بن چکی ہو جس کا اب کوئی وجود نہیں ہے۔ میری آنکھوں سے آنسوں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا اور میرے حلق سے ایک دردناک چیخ نکلی جو اس بند کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر مجھ تک ہی محدود رہ گئی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری اپنی کوکھ سے جنم لینے والی اور میری محبتوں کے سائے میں پلنے والی بیٹی اتنی شفاق اور بے رحم نکلے گی کہ وہ اپنی ہی ماں کو دولت کی ہوس میں زندہ درگور کر دے گی۔ وہ انجیکشن میرے خون میں تیزی سے شامل ہو رہا تھا اور میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مجھ سے چھن رہی تھیں۔ میں فرش پر گر پڑی اور میری آنکھوں کے سامنے ندا کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ گھومنے لگا جب وہ صبح مجھے یہاں لے کر آئی تھی اور میرے ماتھے کو چوم کر کہہ رہی تھی کہ میں آپ کا سارا درد ختم کر دوں گی۔ اس نے واقعی میرا سارا درد ختم کر دیا تھا، کیونکہ اس نے مجھے ایک ایسی حالت میں پہنچا دیا تھا جہاں انسان نہ زندہ رہتا ہے اور نہ ہی مر سکتا ہے، وہ بس ایک زندہ لاش بن کر اپنے اپنوں کی بے وفائی کا ماتم کرتا رہتا ہے۔ میرا دماغ دھیرے دھیرے تاریکی میں ڈوبتا جا رہا تھا اور مجھے اس بات کا مکمل ادراک ہو چکا تھا کہ اب اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے اور یہ اندھیرا کمرہ ہی میری آخری منزل اور میری قبر ہے، جہاں میں اپنے ہوش و حواس کھو کر ساری زندگی اس درد اور اس صدمے کی قید میں گزاروں گی جو میری اپنی بیٹی نے مجھے تحفے میں دیا ہے۔ اور یہ راز کہ میری بیٹی نے مجھ پر کیسا گھناؤنا اور بھیانک ظلم کیا ہے، یہ اب صرف میرے اور اس تاریک کمرے کی دیواروں کے درمیان ہمیشہ کے لیے دفن ہو کر رہ جائے گا، کیونکہ اب میری آواز سننے والا اور میرے اس سچ پر یقین کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں بچا تھا